اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو شاد آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ کتاب غدیر کی جلد نمبر 3 کا یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ یعنی پارٹ نمبر 25 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے ابو القاسم زاہی، اور پیج نمبر ہے 571۔ الحمدللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ کو۔ ابو القاسم زاہی، ولادت 318 ہجری، وفات 352 ہجری۔ آغاز ہو رہا ہے ایک رباعی کے ساتھ، لا یہتدی الی الرشاد، جس کا ترجمہ ہے تحقیق کرنے والا کبھی راہ راست کی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک وہ علی کو مخلصانہ طور پر مولا نہ سمجھے۔ جو انہیں مولا نہ سمجھے وہ کبھی حوض کوثر سے سیراب نہیں ہو سکتا، بلکہ ذلیل ہوگا، نہ وہ اپنے باطن میں راحت کا احساس کر سکے گا۔ جو وہ ان سے دشمنی کا مظاہرہ کرے گا اور ان کی تنقیص کرے گا، وہ نفس کے ذریعے نفس مصطفیٰ ان کا حصہ ہدایت ہے، ان کے جانشین ہے اور ان کے علم کے وارث ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے دعوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبیک کہی، ابھی نوجوان تھے جب دین خدا کے لیے قیام کیا۔ انہوں نے کبھی لات و عزیٰ کو پہچانا ہی نہیں، نہ ان کے سامنے جھکے، نہ احترام کیا، نہ ان سے وابستگی رکھی۔ جنہوں نے دوش نبی پر قدم رکھا اور اولین فرصت میں بتوں کو توڑا اور کعبے کو گندگیوں سے پاک کیا، پھر زمین پر اترے اور کعبے کو نوزائیدہ بنایا۔ انہوں نے اپنی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کر دی۔ ان کی نصرت کے سلسلے میں اپنی زندگی کے حریص نہیں تھے اور ان کے بستر پر سوئے جو کچھ ان کے پاس سستا مہنگا تھا ان پر نثار کر دیا۔ جنہوں نے بدر اور احد کے دن جس طرح چاہا لوگوں کی گردنیں اڑائیں۔ اس وقت جبرائیل نے پکار کر کوئی جوان علی کے سوا نہیں بطور عموم و خصوص ندا دی، جس کی تلوار نے عمر ابن عبدود کے 2 ٹکڑے کر دیے اور وہ زمین پر یوں ڈھیر ہو گیا جیسے ہاتھ زمین پر گرتا ہے۔ اس نے مبارز طلب کرنے کی فریاد بلند کی اور پھر گردن ٹوٹنے کا شکوہ ہونے لگا، جس کے ہاتھ میں خیبر کی دن پرچم نصرت دیا گیا اور جھوٹے دعوے داروں کی ناک رگڑ دی گئی۔ انہیں درد و چشم کی شدت کی بعد بصیرت اور ہوشیاری عطا کی گئی۔ اس وقت آپ نے خیبر کا در اکھاڑا اور کوہ پیکر مرہب کو قتل کر کے زمین پر ڈھیر کر دیا۔ کس نے بصرہ کو بیعت توڑنے والوں سے پاک کیا اور ناچنے والی سپاہ کفر کا ناس مار دیا، اور اموال کو تقسیم کرتے ہوئے فرمایا ہر شخص کے لیے 5 دینار تمام لشکر میں تقسیم کر دیا جائے، اور فرمایا آج مدد پہنچے گی۔ جب مدد پہنچی اور لوگوں نے شمار کیا تو بیان کی گئی تعداد کے مطابق نہ کم تھی نہ زیادہ۔ اور جس نے صفین کے دن تلوار نیام سے نکالی اور کھوپڑیاں اڑائیں اور ہڈیاں چکنا چور کر دیں، اور مقابلے کے وقت عمرو عاص اور بصر ابن ارطاطہ بڑے شریفانہ طریقے سے بھاگے اور اپنی شرمگاہیں اوریا کر بیٹھے، اور جس نے نہروان میں خون کی ندیاں بہائیں اور تمام تحریکات اور توانائی کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکا۔ جب کہنے والے نے کہا خوارج نے نہر عبور کر لیا تو آپ نے تکذیب کی اور مقتول لاشوں کو شمار کیا۔ انہی کی ذات ہے جنہوں نے قرآن کو اس کے احکام اور واجبات اور مباح کے ساتھ جمع کیا۔ انہی کی ذات ہے جس نے طعام کا ایثار کیا حالت روزے میں اور روٹیوں کی سخاوت کی۔ اس وقت خدا نے سورہ حل عطا نازل کرتے ہوئے واقعہ بیان کر کے اس کی جزا کا اعلان کیا۔ انہی کی ذات ہے جس سے انس کو حق کی گواہی
جس سے انس کو حق کی گواہی دینے میں وحشت ہوئی اور وہ مرض برص میں مبتلا ہو گیا۔ انس کو حق کی گواہی دینے میں وحشت ہوئی اور وہ مرض برص میں مبتلا ہوئے۔ جب آپ نے فرمایا کون ہے جو غدیر کی گواہی دے، لوگ سن کر اٹھے، لیکن انس نے انکار کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم بھول گئے؟ پھر فرمایا کہ تم جھوٹے ہو، عن قریب تم ایسی بیماری دیکھو گے کہ تمہارے کپڑے بھی اسے چھپا نہ سکیں گے۔ اے فرزند ابو طالب، اے وہ کہ جس کی ذات حکمت کے بارے میں انبیاء کی انگوٹھی کا نگینہ ہے، تمہاری فضیلت قابل انکار نہیں، لیکن تیری ولایت بعض کو گوارا اور بعض کو حلق میں پھنستی ہے۔ تمہارا ذکر ولایت تمہارے دوستوں کے لیے شفا اور دشمنوں کے لیے باعث اندوہ ہے۔ جیسے باغ کے پرندے ہوں، بعض تو شگوفوں سے لدی پندی ڈالیوں پر چہچہاتے ہیں اور بعض قفس میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ نس غدیر سے متعلق خلافت امیر المومنین کے سلسلے میں ان کے کچھ اشعار یہ ہیں۔ میں نے مولا حیدر کرار کو دوسروں پر مقدم قرار دیا، اس لیے کہ بڑے غور و غوص کے بعد یہ تحقیق کی ہے، رسول کے بعد ان کی خلافت خدائے رحمان کے حکم سے مقرر ہو چکی ہے، جس کے متعلق رسول خدا نے بروز غدیر خم، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے، فرمایا یا علی اٹھو اور میرے بعد ان کے امیر بن جاؤ کہ حشر کے دن مجھ پر ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو گے۔ تو ہی ان کا مولا ہے اور تو ہی ان کے حکم کی وفاداری کرتا ہے، اور یہ تصریح بعنوان وحی دلوں میں بیٹھنی چاہیے، اس لیے کہ خدائے عرش نے احمد سے کہا اپنا پیغام پہنچا دو اور میرے امر کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور میرا پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ ان اشعار میں مدح امیر المومنین کی ہے اور ان کی دوستی اور ولایت کو حدیث غدیر کے ذریعے واجب قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ بھی ایک شعر تحریر ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے مکاروں، برائیوں سے اپنا ہاتھ روکو، حق پر بھروسہ کرو اور علی کے پیرو ہو جاؤ، یعنی اس کی پیروی کرو جس نے ابتدا سے خدا کی پرستش کی اور رسول کے علاوہ کسی دوسرے کی پیروی سے کنارہ کشی اختیار کی، جس کے لیے رسول کا واضح اشارہ ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اس کی پیروی کرو جس نے ان لوگوں کے درمیان تلوار چلائی جس طرح درخشاں جواں مرد تلوار چلاتے ہیں۔ اس کی پیروی کرو جس نے خیبر کے دن کفر کے سپاہ کو مغلوب کیا اور در خیبر کو جنبش دے کر اکھاڑ دیا۔ اس کی پیروی کرو جس کی ولایت رسول خدا نے بروز غدیر خم اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے تمام لوگوں پر واجب قرار دی۔ امیر المومنین کی مدح میں یہ اشعار بھی ہیں: جناب حیدر کرار کی خلافت بروز عید غدیر خم برپا کی گئی، اس سے قبل رسول خدا نے ناقابل تردید اعلان فرمایا۔ جس دن رسول نے انہیں پکارا، حالانکہ جنگ تبوک کے لیے ہی جان تھا اور آپ روانگی کا ارادہ رکھتے تھے، ان سے فرمایا تم میری جگہ مدینے میں رہو اور اسے سمجھ لو کہ ہلاک ہونے والے تم سے گستاخی کریں گے۔ جب مقدس رسول چلے گئے تو لوگوں نے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی، بلند آواز سے کہنے لگے کہ رسول علی سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ دشمنوں کی طرف سے اتھام ترازی تھی، اسی لیے علی رسول کے تعاقب میں چلے۔ ابھی آپ لشکر گاہ نہ پہنچے تھے، رسول نے رخ کر کے فرمایا علی آ رہے ہیں، رک جاؤ۔ جب علی نے لوگوں کی باتیں دہرائیں اور ان کے ظاہر و باطن کی اظہار فرمایا تو رسول نے ان سے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے اسی طرح سے جانشین ہو جس طرح ہارون موسیٰ کے جانشین تھے اور تم ان سے افضل ہو؟ انہیں لوگوں کی نظر میں برتری عطا کی خدا کے حکم سے، اور رسول خدا نے فرمایا یہ ہے تمہارا امام، اے گمراہوں، یہ ہے تمہارا امام جس کے بارے میں خدا نے مجھ سے سفارش فرمائی۔ ہیڈنگ: شاعر کا تعارف۔ ابو القاسم علی بن اسحاق ابن خلف قطان بغدادی محلہ کرخ کے کوچہ ربی میں رہتے تھے۔ زاہی کے نام سے شہرت تھی اور قادر الکلام شاعر تھے۔ اہل بیت کی محبت میں معتدین اور صادق تھے، اسی لیے ان کی شاعری کے 4 حصوں میں زیادہ تر قصیدہ
اور مرثیہ پایا جاتا ہے۔ صاحب معلم العلماء نے انہیں مجاہدین شعراء میں شمار کیا اور وہ مدح اہل بیت کرتے اور مسلسل اس راہ میں جہاد کرتے رہتے۔ ان سے دشمنان اہل بیت سے ہمیشہ دو دو ہاتھ چلتے رہے، اسی لیے وہ دشمنان اہل بیت سے میل جول نہیں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ تاریخ بغداد وغیرہ میں کم گو شاعر کہا گیا ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ان کی روانی شعر، حسن تشبیہ اور تصوراتی زیبائی تذکرہ نگاروں سے اپنی تعریف کرائے بغیر نہیں رہتی۔ زاہی لفظ مولا سے امیر المومنین کی خلافت و امامت ہی سمجھتے تھے۔ ان کے اس نظریے کی وضاحت تمام لغات اور فرہنگ نے کی۔ ان کے اشعار سے جا بجا اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس طرح شیعوں کو حدیث غدیر پر ایک قوی ترین استدلال ہاتھ آتا ہے۔ زاہی بروز دوشنبہ 20 صفر 318 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابن خلکان بہاوالہ طبقات الشعراء اور بغداد میں بروز چہار شنبہ 20 جمادی الاول 352 ہجری وفات پائی اور مقابر قریش میں دفن ہوئے۔ خطیب نے تنوخی سے نقل کیا ہے کہ 360 ہجری کے بعد وفات پائی۔ سمعانی بھی یہی کہتے ہیں۔ چونکہ تذکرہ نگاروں نے انہیں نظر انداز کیا ہے، اسی لیے مدح اہل بیت کے کچھ نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ مدح علی میں کہا: یا ساداتی یا آل یاسین فقط علیکم الوحی من اللہ حبت۔ اے ہمارے بزرگوں، اے آل یاسین، صرف تم ہی پر وحی پروردگار نازل ہوئی۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہماری عبادت قبول نہ ہوتی اور ہم بہترین دریائے عفو سے وابستہ نہ ہوتے۔ تم سربراہان عہد ہو جو عالم زر میں لیا گیا اور جن کی محبت خدا نے ہم پر شرط قرار دی۔ جو شخص تم سے غیروں کا مقابلہ کرتا ہے وہ سلسبیل کے ساتھ کھارے پانی کو مخلوط کرتا ہے اور ایسے شخص کی مانند ہے جو عظیم پہاڑوں کو سنگریزوں سے یا دریا کا نادانی میں تالاب سے مقابلہ کرتا ہے۔ داماد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبتوں کے رفع کرنے والے اور اپی ہوئی تلوار تھے۔ سب سے پہلے روزہ رکھا، سب سے پہلے نماز پڑھی اور مکارم اخلاق میں سب سے برتر تھے۔ دوسروں کو ان پر رشک ہوتا تھا۔ جس نے سورج سے کلام کیا اور جس کے لیے بابل میں مغرب سے ڈوبنے کے بعد سورج پلٹا۔ ایک اور شعر تحریر کرتے: مکلم الشمس ومن رد لہا ببابل والغرب منہا قد قبت۔ سورج سے کلام کرنے کا اشارہ اس حدیث رسول کی طرف سے ہے کہ رسول نے علی سے فرمایا: یا علی، تم سورج سے کلام کرو، وہ تم سے کلام کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا: السلام علیک یا ایھا العبد المطیع للہ ورسولہ۔ سورج نے جواب دیا: وعلیک السلام یا امیر المومنین، امام المتقین وقائد الغر المحجلین، یا علی انت وشیعتک فی الجنۃ، یا علی اول ان تنشق عنہ الارض محمد ثم انت واول من یحیی محمد وانت والی من عیسی محمد ثم انت۔ یہ سن کر علی نے سجدہ خدا کیا، حالانکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رسول نے یہ دیکھ کر شانوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: اے بھائی، اے حبیب، اپنا سر اٹھاؤ، کیونکہ تمہارے ذریعے خداوند عالم آسمان والوں پر فخر کر رہا ہے۔ ان تمام تر باتوں کا ریفرنس اس پیج کے آخر میں تحریر ہے، مثلاً فرائد السمتین، مناقب خوارزمی، ینابیع المودہ وغیرہ وغیرہ۔ اگلے صفحے پہ تحریر ہے کہ بابل میں واقعہ رد الشمس کو کتاب صفین میں نصر ابن مزاحم نے بھی لکھا ہے۔ آگے کے 6 اشعار کچھ اس طرح سے ہیں: وَارْكَضْ الْأَرْضِ وَمَنْ أَنْبَعَ لَكَ۔ تیزی سے زمین کا راستہ طے کرنے والے، جن فوج کے لیے قحط کے موقع پر چشمہ آب زمین سے برآمد ہوا، ایسا دریا جس کے برابر کوئی دریا جوش زر نہیں، اور اس کے جاری ہونے سے اکتساب فیض حاصل کرتے ہیں، وہی زمین پر علم خدا کے پھیلانے والے ہیں، جن کی دوستی کی وجہ سے خداوند عالم روزی کشادہ کرتا ہے۔ ایسی تلوار کہ اگر کوئی بچہ ہاتھ میں لے لے
تو جنگ کے موقع پر تمام لشکر کو تتر بتر کر دے، ایسی تلوار کے ساتھ زرہ پہن کر آگے بڑھے اور کتنی ہی گندگیوں کا صفایا کر دیا۔ ومن انبع للعسکر ملعین سے اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جسے کتاب نصر بن مزاحم میں ابو سعید تمیمی تابعی یعنی معروف بعقیس نے بیان کیا ہے۔ ہم لوگ علی کے ساتھ شام کی طرف جا رہے تھے، جب پشت کوفہ پر پہنچے تو لوگوں کو پیاس لگی، پانی طلب کرنے لگے۔ ہم لوگ خدمت علی میں آئے، آپ ایک پتھر کے پاس ہم لوگوں کو لائے، فرمایا اسے اکھاڑو، اس میں چشمہ صافی نکلا اور ہم سب نے اس کو پیا۔ جب ہم لوگ تھوڑی دور چلے تو علی نے پوچھا، کیا جس چشمے سے تم نے پانی پیا اس کو تلاش کر سکتے ہو؟ سب نے کہا ہاں اے امیر المومنین۔ ہم سب لوگ وہاں گئے لیکن کسی چشمے کا پتہ نشان نہ ملا۔ ہم نے پتھر کی ہر چند جستجو کی لیکن نہ ملا۔ جب ہم تھک گئے تو پاس کے دہر میں گئے، پوچھا تمہارے پاس میں جو چشمہ ہے وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نزدیک میں تو کوئی چشمہ نہیں۔ ہم نے کہا چشمہ ہے، ہم نے خود اس کا پانی پیا ہے۔ حیرت سے پوچھا تم نے اسے پیا ہے؟ راہب نے کہا یہ دہر اسی چشمے کے لیے بنا تھا، اس چشمے کو صرف نبی یا اس کا وصی ہی ڈھونڈ سکتا تھا۔ علامہ امینی نے قصیدہ طائیہ میں 10 شعر مدح علی سے متعلق، 17 شعر اور 1 شعر کی شرح، اور پھر مدح علی میں 3 شعر، اس کے بعد مدح اہل بیت میں 12 شعر اور 5 مرثیے نقل کیے ہیں۔ ایک اہل بیت کا ہے، ان میں سے 12 اشعار ہیں، دوسرا امام حسین کا مرثیہ ہے جس میں 14 اشعار ہیں، چوتھا مرثیہ امام حسین کا ہے جس میں 10 اشعار ہیں، پانچواں اہل بیت کا مرثیہ ہے جس میں 6 اشعار ہیں۔ ہیڈنگ: تذکرہ راہی کے ماخذ، تاریخ بغداد، یتیمۃ الدہر، انساب سمعانی، مناقب ابن شہر عاشوب، معلم العلماء، تاریخ ابن خلقان، مرات الجنان، مجالس المومنین، بحار الانوار، الکنی والالقاب، دائرۃ المعارف، بستانی، الاعلام زرکلی وغیرہ اس کے ریفرنس ہیں۔ اور تفصیل سے اس پیج کے آخر میں جلد اور صفحات کے ریفرنس کے ساتھ بھی تمام تر یہاں پہ ریفرنسز موجود ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم اس حصے کو یہیں روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آخری پارٹ میں، یا جو کہ اگلا پارٹ ہوگا، آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس کا پیج نمبر ہوگا 579 انشاءاللہ، اور اس کی ہیڈنگ ہوگی امیر ابو فراس ہمدانی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔